سر ایک کوشش دیکھیں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، ایک مریم نواز صاحبہ، آج بھی وہ سویڈن کی سفیر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ انویسٹمنٹ کریں جی، یہ ملک جو ہے وہ ہاں ماحول یہاں بہتر ہے۔ اسحاق ڈار صاحب سر وہ ایک کانفرنس ہے بین الاقوامی، اس سے خطاب کرتے تھے، چین کی ترقی اور عالمی قیادت کا سفر، اندرونی سازشوں سے پاکستان منفی سمت میں گیا، یہ بار بار یاد دلا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ نہیں درست ہے، لیکن پھر اندرونی سازشوں کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے نا، اپنے اختلافات بھی کم کرنے چاہیے نا۔ اپوزیشن جو ہے اس کو کچھ سپیس دینی چاہیے، اس کی شوئی کرنی چاہیے۔ اس کا بھی اپوزیشن جو ہے اس وقت اس کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہونا چاہیے، اپوزیشن بھی غور کر لے کون سا اور ایسا موقع حکومت بھی غور کرے ہے کہ اپوزیشن سے رابطہ نہیں کیا؟ ہر موقع پہ کیا، جب لیکن سیاسی نتیجہ، ہم تو نتیجے کی بات کر رہے ہیں، نتیجہ نکلنا چاہیے، اور اپوزیشن اور حکومت جو ہیں دونوں ایک ٹھہراؤ پیدا کریں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں۔ میرا خیال دونوں پر لازم ہے۔ اگر اپوزیشن تو آپ سمجھ رہی ہے کہ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور پھر وہاں جو امریکہ میں جو پی ٹی آئی کے جتنے حامی ہیں وہ تو سب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ان کی اکثریت، ہاں جی، مشیگن میں کچھ مسلمانوں نے بھی اناؤنس کیا کہ وہ جی تو ہم ساتھ ہمارے ہیں جو ان کے۔ کھوسا صاحب ہیں، عبداللطیف کھوسا صاحب، جو بس کمال کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا اگر ڈونلڈ لو نے ہماری حکومت کے خلاف کردار ادا کیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اگر معاملہ الٹ کر دیں تو پھر اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یعنی دیکھیے اب توقع جو ہے، ایک طرف امریکہ سے نعرے ہیں خلاف، ایک طرف توقع امریکہ سے ہے، خدا سے تجھ کو، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، پھر بتائیں کافری کیا ہے؟ اور اچھا سر ایک طرف یہ حکومت کی کوشش ہے، دوسری پی طرف ٹی آئی کے لوگوں کو بھی علی چاہیے امین دوستوں گنڈاپور کو صاحب اپنے اوپر بھروسہ کریں، اپنے عوام پر بھروسہ کریں، اپنے ملک کی عدالتوں پہ بھروسہ کریں، اور یہ ادھر ادھر تانک جھانک نہ کریں۔ سر عدالتوں پر اب وہ بھروسہ نہیں کر غیروں رہے۔ سے امید نہ سر لگائیں۔ سنائیں ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب آج کیا کہہ رہے تھے، کیا فرما رہے ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ ان کے اوپر سختی کی گئی، اس نوعیت کی سختی کی گئی جو ہر ٹارچر کی ڈیفینیشن میں آتی ہے۔ دنیا کا کوئی قانون آپ اٹھا لیں، اس میں جو اذیت یا ٹارچر یا تشدد کی جو تشریح ہے یہ اس کے زمرے میں آتا ہے۔ خان صاحب نے کل باشگاف الفاظ میں کہا کہ میں ہار ماننے والا نہیں، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ بشرا بی بی سے میری 2 دن قبل پشاور میں ملاقات ہوئی، انہیں جس جگہ رکھا گیا وہاں اوپن سیور تھا جس میں سے چوہے نکلتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جب جا نماز پہ بیٹھتی تھی نماز کے لیے تو چوہے میرے ارد گرد دوڑتے تھے، رات کو چھت سے چوہے نیچے گرتے تھے بستر کے اوپر یا جو بھی چٹائی ان کو دی گئی۔ روز مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے آپ کال کیوں نہیں دیتے، آپ ٹی چوک پہ کیوں نہیں آتے؟ میں اس سوال کا جواب رکھتا ہوں، کچھ میں نے آج عرض بھی کر دیا، اور یہ جواب آپ کے سامنے آتا رہے گا اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم ایک مہم جوئی کے عالم میں آ کر ٹکرے ماریں دیواروں کے ساتھ۔ ہم تب آئیں گے اور وہاں آئیں گے جہاں ہماری کامیابی یقینی ہے۔ دیکھیے خان صاحب کے ساتھ جو بدسلوکی کی بات ہو رہی ہے اس کی تو کوئی شخص بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا، اگرچہ جیل حکام تردید کرتے ہیں، لیکن اسی کی تو ایسا طریقہ ہونا چاہیے نا، یہ جو شکایات ہیں ان کا جائزہ لیا جا سکے، ان کو پرکھا جا سکے، اور اگر چوہے وہاں ان کے بشرا بی بی کے یعنی کمرے میں یا سیل میں پھر رہے تھے، اور تو اس سے زیادہ شرم کی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ دیکھیے یہ اس طرح جیل میں بدسلوکی جو ہے اس کی تو کوئی تائید نہیں کر سکتا، ہر شخص مذمت کرے گا، لیکن اس کی تحقیق بھی بڑی ضروری، اس کا جائزہ بڑا ضروری ہے، اور یہ حکومت پر لازم ہے کیونکہ اس پہ آ رہا ہے نا۔ سر آج اڈیالہ جیل کے باہر جو ہیں وہ کچھ خواتین نے مظاہرہ بھی کیا، کنول شوہد صاحبہ اس کو لیڈ کر رہی بی بی آئیں گی جی، ان کی تاریخ تھی، پیشی تھی، ہاں جی، وہ آ نہیں سکی، وہ نہیں آئی، وہ استثناء مل گیا ان کو، پیش ہو گیا، ایگزیکٹلی، تو اس لیے وہ توشہ خانہ 2 کیس کے وہ اندر بیچاری اپنا گلا والا پھاڑ کے واپس چلی گئی۔ لیکن وہاں وہ یہ کہہ کر گئی ہیں کہ جی کیونکہ یہ پنجاب میں آتا ہے اڈیالہ جیل، تو اگر بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہوا تو پھر ذمہ دار مریم نواز صاحبہ ہیں۔ اب کل آپ نے سر یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ فتنہ اب جو ہے وہ اب آخری دموں پر ہے، ختم ہونے کو ہے۔ دیکھیے جو بھی شخص قید ہوتا ہے وہ حکومت کا ایک خاص مہمان ہوتا ہے، اور اتنا بڑا لیڈر جو ہے اس کو، اس کی جان کو، اس کی صحت کو خدا نہ خواستہ کو خطرہ ہو تو یہ تو پھر یہ جو حکومت تو خود کچھ دھماکہ کر لے گی نا اپنے اوپر۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، اس کی شکایات دور کرنا، یہ تو حکومت پر لازم ہوتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت جو ہے
وہ جیتے جاگتے کھلی آنکھوں کے ساتھ اس طرح کی کارروائی کر سکتی ہے. اور یہ جو خواتین جو ہیں یہ جذبات کا اظہار کر رہی ہیں, ان کے جذبات اپنی جگہ قابل قدر ہیں, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو خدشے ہیں یا جو جن اندیشوں کی نشاندہی ہو رہی ہے وہ خدا نہ خواستہ کو پورے ہو سکتے ہیں یا ان میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے. میں تو تصور نہیں کر سکتا. جیل میں جو قیدی ہے وہ تو ایک محفوظ ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. اچھا ہاں, اب تو حکومت کی ذمہ داری ہے. سر ایک تو یہ کہ آج وہ جو تینوں بہنیں ہیں خان صاحب کی, وہ بھی آج انہوں نے بھی ملاقات کی ہے, اور لیکن سر میڈیا ٹاک کی بہنیں جو ہیں خان صاحب کی وہ تینوں آج ملاقات کر کے گئی ہیں, لیکن میڈیا ٹاک انہوں نے نہیں کی. ایگزیکٹلی. اچھا سر, جب سے یہ رہائی ہوئی ہے بشرا بی بی صاحبہ کی, خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جی ڈیل ہوئی ہے, ڈیل. آج یہ انصار عباسی صاحب نے بھی خبر دی, گنڈا پور جو ہیں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. ہاں جی, اب دیکھیں اب کیا اس پہ کہیں, یہ تو قیاس آرائیاں ہیں نا کہ ڈیل ہو گئی ہے, ڈیل ہو گئی ہے. بھائی آپ کا جو قانونی نظام ہے اس میں لوگ مقدمے لڑ رہے ہیں, اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو بس ریلیف ملنے دیں, اور اس پر اعتماد جو ہے وہ بحال رکھیں قوم کا. اور یہ ڈیل تو پھر اگر گنڈا پور جو ہیں وہ کوئی رابطے کا کام دے رہے ہیں, اور پھر اگر ان سے کوئی ڈیل ہو رہی تو ڈیل تو پھر اصل میں خان صاحب سے ہونی ہے نا. سر یہی اشارہ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب وہ پہلے بھی کہہ چکے اور ہمارے ہیں کہ یہ معافی تلافی تک آئیں گے. سلمان اکرم رضا جو ہیں, جو واصف علی واصف صاحب کے بڑے یعنی فالوور ہیں, ان کے بڑے حلقہ بگوش ہیں, اور بڑے ماشاءاللہ پاکستان کے بڑے اچھے وکیلوں میں سے ہیں, تو ان کی وہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم ٹکرے نہیں ماریں گے اس طریقے سے, ہم یہ سڑکوں پہ آ کے آوارہ گردی نہیں کریں گے, بھئی اپنے ایک مقصد کے لیے کوشش کریں گے. ان کو کوشش کرنی چاہیے. یہ سڑکوں پہ آ کے نعرے لگانا یہ کوئی بہت بڑا کمال تو نہیں ہے. اصل بات یہ ہے ناخن تدبیر سے کام لیں, سسٹم کے اندر ان کی جو طاقت ہے اس سے معاملات کو بہتر بنائیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ احتیاط سے چلیں اور اپنا کردار ادا کریں اور اپنی ذاتی جھگڑوں پہ قابو پا لیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا, دن رات میں بدلتا ہے, رات دن میں بدلتی ہے, دن ایک جیسے تو نہیں رہتے, وقت تو بدلتا چلا جاتا ہے.